ایک بہت بڑے میدان میں نامی گرامی گھڑسوار جمع تھے۔ گھڑدوڑ کا مقابلہ شروع ہونے میں بس تھوڑی سی دیر تھی۔ اس مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش بھی مقابلہ شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور مقابلے میں شریک ہو گیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس پر ذرا سنبھل کر بیٹھنا، کہیں گر گئے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ ایک تجربے کار سوار نے اسے مذاق اڑایا۔ نوجوان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ سارے گھوڑے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ سبز جھنڈی سے اشارہ کیا گیا اور گھڑ دوڑ شروع ہوئی۔ نوجوان کا گھوڑا جنگلی ہرن کی طرح چھلانگ لگا کر سب سے آگے نکل گیا۔ نوجوان گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کی بجائے دونوں رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام سواروں کو شکست دے دی۔ بادشاہ نے اس کی فتح کا اعلان کیا۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ہے کون تو سب حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ خوبصورت نوجوان دراصل بادشاہ التمش کی عقل مند اور بہادر بیٹی رضیہ سلطانہ تھی، جس نے بڑی شان و شوکت سے ہندوستان پر حکومت کی۔ التمش جب بھی کسی مہم پر جاتا تو اپنی بیٹی کو تخت پر بٹھا کر جاتا۔ ایک دفعہ اس کے تجربہ کار سرداروں نے اعتراض کیا کہ وہ اپنے 11 بیٹے چھوڑ کر بیٹی کو حکمران کیوں بناتا ہے، تو التمش نے جواب دیا، میرے 11 بیٹے مل کر بھی اس ایک بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بعد رضیہ سلطانہ کی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، مگر سلطنت کے بڑے بڑے امیروں نے التمش کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رکن الدین کو تخت پر بٹھا دیا۔ چند ماہ بعد ہی سب کو پتہ چل گیا کہ عقل مند اور بہادر شہزادی واقعی بادشاہت کے لائق ہے اور اس کے بھائی تو بس بے وقوف ہی ہے۔ رضیہ سلطانہ تخت پر بیٹھی تو اس نے زنانہ لباس ترک کیا اور مردانہ لباس پہننے لگی۔ التمش کا پہلا اصول یہ تھا کہ رعایا کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ رضیہ نے بھی یہی اصول اپنایا۔ اس کا دروازہ فریادیوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ وہ سلطنت کے انتظامی کام کرنے کے علاوہ لڑائیوں میں بھی شریک ہوتی۔ تلوار چلانے، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قلعے کی فصیل پر اس طرح سے گھوڑا دوڑاتی تھی جیسے لوگ زمین پر دوڑاتے ہیں۔ اس نے عورت ہونے کے باوجود خود کو مردوں سے بہتر حکمران ثابت کر دیا۔ جس دن سے رضیہ تخت پر بیٹھی تھی، یہ خیال اس کے دل میں رہ رہ کر چٹکیاں لے رہا تھا کہ رنتھمبور کی قلعے میں جو مسلمان التمش کے زمانے سے ہندوؤں کی قید میں پڑے سڑ رہے ہیں، انہیں ان کی قید سے رہائی دلائی جائے۔ اس نے اپنے سپہ سالار قطب الدین کو حکم دیا کہ فوج لے کر جلد از جلد رنتھمبور پہنچے اور ہندوؤں کی سلطنت دلی سے سرتابی کرنے اور مسلمان سپاہیوں کو قید کرنے کا مزہ چکھائے۔ قطب الدین بڑا زبردست جرنیل تھا۔ اس نے رنتھمبور پہنچتے ہی قلعہ فتح کر لیا اور مسلمان سپاہیوں کو ہندوؤں کی قید سے نجات دلا دی۔ سارے ملک پر رضیہ کا رعب بیٹھ گیا۔ بظاہر رضیہ کا مخالف گروہ ختم ہو چکا تھا، مگر یہ لوگ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ گروہ 2 مرتبہ شکست کھا چکا تھا، مگر پھر بھی بغاوت کے بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ یہ بہانہ انہیں اس وقت ہاتھ آ گیا جب رضیہ نے اپنے ایک حبشی غلام یاقوت کا مرتبہ اچانک بلند کرنا شروع کر دیا۔ اس حبشی کا پورا نام جمال الدین یاقوت تھا۔ چونکہ وہ سب سے زیادہ وفادار ثابت ہوا، اس لیے رضیہ اس پر سب سے زیادہ مہربان ہو گئی۔ اس نے اپنے شاہی اختیارات سے کام لے کر اسے امیر الامراء بنا دیا، جس سے وہ امیروں کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ جب ترک امیروں نے دبی زبان سے اعتراض کیا تو رضیہ نے یہ اعتراض رد کر دیا اور یاقوت سے سلطنت کے معاملات میں مشورے بھی لینے لگی۔ رضیہ کے ایک معمولی غلام اور وہ بھی حبشی غلام کو اچانک امیروں کے برابر لا کھڑا کرنے پر لوگ حیران رہ گئے۔ ان کا دبی زبان سے اعتراض کرنا اسی حیرانی کا اظہار تھا۔ ان کی شکایت کرنے کے باوجود جب رضیہ نے یاقوت کو اپنا مشیر خاص اور رازدار بھی بنا لیا تو ترک امیروں میں زبردست ناراضگی پھیل گئی۔ رضیہ کے دشمن امیروں، گورنروں اور سرداروں نے ان حالات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے دوسرے امیروں کو بھی بھڑکایا۔ جب مخالفت، نفرت اور غصے کی یہ آگ پوری طرح سلگا دی گئی تو اس بہانے سے رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا گیا کہ وہ ایک حبشی غلام کو امیر الامراء بنا کر ترک امیروں کی بے عزتی کر رہی ہے، اس لیے اسے تخت سے اتار دینا چاہیے۔
اس بغاوت کا سرگنا بٹنڈے کا حاکم ملک انطونیہ تھا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور بٹنڈے پر حملہ کرنے چلی، مگر اس کی فوج کے سردار اس کے خلاف تھے۔ ان کی مخالفت کی وجہ بھی یہی تھی کہ سلطانہ نے حبشی یاقوت کو اتنا سر کیوں چڑھا رکھا ہے۔ ان سرداروں نے بٹنڈے پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں بغاوت کر دی اور یاقوت کو ہلاک کر ڈالا۔ انہوں نے یاقوت پر غصہ اتارنے کے بعد رضیہ کو گرفتار کر لیا اور حاکم بٹنڈا کے حوالے کر کے خود دلی واپس چلے گئے۔ انطونیہ نے رضیہ کو قید تو کر لیا، لیکن مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رضیہ ایک شیرنی ہے، اگر وہ قید سے نکل گئی تو کسی کی خیر نہیں، لہٰذا وہ اس کی خوش آمدید کرنے لگا، اسے ہر روز تحفے بیچتا، اچھے اچھے کھانے کھلاتا اور ہمدردیاں جتاتا۔ آخر اس نے کسی نہ کسی طرح رضیہ کو شادی پر راضی کر لیا۔ اب انطونیہ اس کے ساتھ تھا، جو باغیوں سے کٹ کر رضیہ کا طرفدار بن چکا تھا۔ ادھر باغی سرداروں نے مل کر التمش کے ایک بیٹے مہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ دلی کے تخت پر مہرام شاہ کا بیٹھ جانا رضیہ کی شکست تھی، مگر وہ یہ شکست ماننے کو تیار نہ ہوئی، کیونکہ اسے یہ شکست میدان جنگ میں نہیں بلکہ سازشوں سے دی گئی تھی۔ رضیہ نے اپنے شوہر انطونیہ سے مل کر ایک زبردست فوج بنائی۔ بعض امیر اب بھی اس کے وفادار تھے، وہ بھی اس فوج میں شامل ہو گئے۔ رضیہ اور انطونیہ نے یہ فوج ساتھ لے کر دلی پر چڑھائی کر دی، جہاں اس کا مقابلہ اپنے بھائی بہرام شاہ سے تھا۔ دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور بہرام شاہ کی جیت ہوئی۔ رضیہ اپنے شوہر انطونیہ کے ساتھ گرفتار ہوئی اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ ہندوستان میں پہلی حکمران خاتون تھی۔ اس نے 3 سال سے زیادہ عرصے تک بڑے دبدبے اور آن کے ساتھ حکومت کی۔ وہ ایک بہادر باپ کی بیٹی تھی۔